منہم دو لفظ استعمال کیے، نمبر 1 فی الامیین، نمبر 2 آخرین۔ اہل علم کو اشکال ہوگا، اشکال تو ہونا چاہیے نا، رب نے امیین صیغہ جمع کا استعمال کیا، اصحاب پیغمبر تو زیادہ تھے لیکن آخرین میں اگر مصداق امام حنیفہ کا ہے تو صیغہ جمع لائے، پھر آخر واحد کہنا چاہیے تھا، رب نے جمع کا صیغہ کیوں لایا؟ وجہ یہ تھا کبھی ایک شخص سے اللہ کام وہ لیتا ہے جو پوری جماعت کرتی ہے، اللہ شخص سے کام وہ لیتا ہے جو پوری انجمن کردار ادا کرتی ہے۔ امام حنیفہ نے اگرچہ دیکھنے میں اکیلے تھے مگر در حقیقت پوری جماعت تھے، امام حنیفہ نے تیار کیا، امام ابو یوسف کو اس امت کا پہلا چیف جسٹس بنا ہے، اس نے تیار کیا امام محمد کو کہ جس کی کتابیں دیکھ کے ایک انگریز مورخ کہتا ہے کتاب سیر ایک صغیر اور کبیر کو پڑھا اور حضرت رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، لوگوں نے پوچھا کلمہ کیوں پڑھا؟ کہتا ہے ہاذا کتاب محمدکم الاصغر وکیف محمدکم الاکبر، ارے تمہارے چھوٹے محمد کی کتابوں کا عالم یہ ہے، تمہارا بڑا محمد کیسا ہوگا؟ امام حنیفہ نے تیار کیا، امام ظفر کو امام حنیفہ نے تیار کیا، حسن بن زیاد کو امام حنیفہ نے تیار کیا، مکی بن ابراہیم کو جیسے حدیثیں لانے پہ امام بخاری فخر کرتا ہے تیار کیا، حضرت محمد بن عبداللہ انصاری کو جس کی حدیث لانے پہ امام بخاری فخر کرتا ہے۔ یہ امام صاحب کا کمال یہ تھا، دیکھنے میں فرق تھا مگر در حقیقت جماعت تھی۔ رب نے آخرین کہہ دیا، میں کہتا ہوں پیغمبر نے فرمایا الناس معادل خیرم فی الجاہلیہ خیرم فی الاسلام، کہ جو قبیلے میں اعلیٰ ہو اگر کلمہ پڑھ کے فقی بن جائے رب ان کو دین میں بھی اعلیٰ کر دیتے۔ امام ابو حنیفہ یہ دنیا میں بھی اعلیٰ تھا، امام ابو حنیفہ یہ دین میں بھی اعلیٰ تھا، رب نے دنیا کی بھی سرداری عطا کر دی ہے، رب نے دین کی بھی سرداری عطا کر دی ہے۔ تو بھونکتا رہ، اس سردار کے تاج کو تو نہیں چھین سکتا، زبان درازی کرتا رہ، اس کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا، حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ تاریخ ابو نعیم میں حدیث مبارک مقدمہ کتاب و تعلیم کے حوالے سے موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگوں تم ایک بات یاد رکھو، اعظم الناس نصیبا فی الاسلام اہل فارس، ارے اسلام میں سب سے زیادہ حصہ یہ اہل فارس اجمیوں کا ہے۔ لو کان اسلام بالسریا، اگر اسلام سریا تک چلا جائے لتناول الرجال من اہل فارس، اہل فارس کے لوگ وہاں سے لائے گے۔ میرے شیخ اکاڑوی رحمہ اللہ فرماتے تھے ہم نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا، اس کا تذکرہ پیغمبر نے حدیث مبارک میں کیا ہے، تمہارے بعد جلسہ ہوگا، وہ جلسے میں لوگ کہیں گے امام اعظم کانفرنس ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں امام اعظم کون تھا، میں کہتا ہوں تو نہیں بتا، پیغمبر کہتے ہیں اعظم کون ہے، نبی سے پوچھ لے اعظم کون ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیغمبر نے اعلان کیا اعظم الناس نصیبا فی الاسلام، اس اسلام میں سب سے زیادہ اور بڑا حصے دار وہ شخص ہوگا جو سریا سے بھی اسلام کو لاتے۔ امام حنیفہ یہ اجمی تھا، امام حنیفہ یہ فارسی النسل تھے، پیغمبر کہتے ہیں اعظم الناس نصیبا فی الاسلام، تو جس کے بعد اسلام زیادہ ہوگا وہ پھر امام بھی اعظم ہوگا۔ اعظم ہونے کا تذکرہ پیغمبر کی حدیث میں ملتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں امام پہ اعتراض مت کرو، کہتا تم نے امام اعظم کہہ دیا، ارے امام اعظم تو رسول اللہ تھا، میں کہتا ہوں تو نے جھوٹ بولا۔ ایک لقب حضرت ابو حنیفہ کا ہے، یہ لقب اور کسی کا نہیں ہے، امام اعظم کا لقب حضرت ابو حنیفہ کا ہے۔ کہتا جو تم نے ارے بڑے امام تو پیغمبر ہے، تم نے ابو حنیفہ کو امام کہا، میں نے کہا کل کو تو یہ بات کہہ دے گا کہ سب سے بڑا صدیق اللہ کا پیغمبر ہے، تم صدیق اکبر ابو بکر کو کیوں کہتے ہو؟ کل کو تو یہ کہہ دے گا سب سے بڑا فاروق حضرت رسول اللہ ہے، تم نے عمر بن خطاب کو فاروق اعظم کیوں کہہ دیا؟ کل کو تو یوں کہہ دے گا سب سے بڑا قائد تو اللہ کا پیغمبر ہے، تم نے محمد علی جناح کو قائد اعظم کیوں کہہ دیا؟ میں کہتا ہوں تیری عقل پہ ماتم کرنا چاہیے، سارے صحابہ صدیق تھے، ان میں بڑا ابو بکر صدیق ہے، ہم نے صدیق اکبر مانا ہے، سارے صحابہ فاروق تھے، ان میں بڑا عمر بن خطاب ہے، ہم نے فاروق اعظم مانا ہے، سارے مجتہدین امام تھے، ان میں بڑا ابو حنیفہ ہم نے امام اعظم مانا ہے۔ جب ہم نے ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہا تو نسبت صحابہ کی طرف ہے، پیغمبر کی طرف نہیں ہے۔ ہم نے حضرت عمر بن خطاب کو جب فاروق اعظم کہا مراد صحابہ تھے، پیغمبر کی ذات نہیں تھی۔ ہم نے ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا، مراد ائمہ ہے، پیغمبر کی ذات نہیں ہے۔ ان نے بھاگنا ہی بھاگنا ہے انشاءاللہ بھاگنا ہی بھاگنا ہے۔ میں یہ بات اپنی نہیں کہتا، افغانستان سے بھاگے ہے کہ نہیں؟ بھاگے ہے نا؟
یہ بھاگیں گے اور انشاءاللہ ان نے بھاگنا اپنے آقاؤں کے ساتھ ساتھ ہے. جب آقا دوڑیں گے تو یہ بھی دوڑ جائیں گے. تو جب تک آقا سر پہ کچھ عرصہ تو گزاریں گے نا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. میں نے آپ سے گزارش کی ہے اس غیر مقلد نے تمہاری منتیں کرنی ہے. میں نے ابھی وہ زبان استعمال نہیں کی جو میں نے زبان تمہارے لیے محفوظ رکھی ہے. میں ہر جلسے میں کہتا ہوں کہ جو زبان میں نے دیوبندیت کو دینی ہے نا ابھی میں نے زبان محفوظ رکھی ہے. میں چاہتا ہوں اللہ کرے تم عقل کرو, تم بات سمجھ جاؤ, لیکن اگر تم بات نہ سمجھے نا پھر تمہارے دستار اور جبے کی وقت ہمارے یہاں پاؤں کے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے. ہم تمہارے جبے کبے کو اڑا کے رکھ دیں گے, ہم تمہاری عظمتوں کو خاک میں ملا دیں گے. تم دنیا کفر کے چلنے پہ یہ چندے پہ چلنے والی تنظیمیں ہم ان کے وجود کو مٹا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. تمہیں غلط فہمی ہے, تم نے دیوبندیت کو دیکھا ہی نہیں ہے. تم ان سے پوچھو کہ جن کے تم نیم لگتے ہو, میں انشاءاللہ آخر میں تذکرہ کروں گا, تم ان سے پوچھو جن کے تم چھوٹے ہو. ہم تمہیں بڑا بھی نہیں مانتے, ہم تمہیں اپنا چھوٹا بھی نہیں مانتے, ہم تمہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اور دشمن کے لیے زبان نرم نہیں ہوتی, زبان سخت ہوتی ہے. مجھے کئی احباب نے کہا کہ مولانا تمہارے بارے میں غیر مقلد کہتے ہیں بڑے سخت ہیں. میں نے کہا میں اس کو مبارک سمجھ کر قبول کرتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلْيَجِدُ فِيكُمْ غِلْظَةً. کمال یہ کہ دشمن کہہ دیے سخت ہے, میں غیروں کے لیے سخت ہوں, اپنوں کے لیے تو سخت نہیں ہوں نا. اگر مجھے غیر کہتا ہے سخت ہے تو مجھے بحمد اللہ تعالیٰ اس پہ خوشی ہوتی ہے. ہم اپنوں کو امام مانتے ہیں مگر دشمن کو دشمن سمجھتے ہیں. اللہ کے پیغمبر فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت سلمان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا سلمانو, اے سلمان تو جانتے لو کان العلم عند ثریا, اگر علم ثریا تک بھی چلا جائے, اگر اسلام ثریا تک بھی چلا جائے, لتناب رجل من اہل فارس, تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی لائیں گے. آگے جملہ سنو جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا, فرمایا یتبعون سنتی, یہ میری سنت کی اتباع کریں گے, ویتبعون آثاری, میرے آثار پہ عمل کریں گے, ویکثرون الصلاۃ علیہ, اور مجھ پہ کثرت سے درود پڑھیں گے. ہم پیغمبر کی سنت کی اتباع بھی کرتے ہیں, پیغمبر کے آثار کو بھی مانتے ہیں, اور پیغمبر پہ صلوات پڑھتے ہیں, ایمان سمجھ کر پڑھتے ہیں. ہم صلوات پڑھتے ہیں ایمان سمجھ کر پڑھتے ہیں, عقیدہ نظریے کی بنیاد سے پڑھتے ہیں. تو میں حدیث سے عرض کر رہا تھا کہ جو حضرت امام حنیفہ کی بشارت میں بڑی واضح حدیث موجود ہے. اللہ میں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے چلیے امام, میں نے پہلے قرآن کی آیت پڑھی ہے, پھر میں نے 3 احادیث مبارکہ سے حضرت امام حنیفہ کی میں نے فضیلت کا تذکرہ کیا. امام ابو حنیفہ کے بارے میں امت کے علماء کیا کہتے ہیں ذرا اس میں بھی نگاہ دوڑائیے. اس امت کے سب سے بڑے ائمہ کا میں تذکرہ کرتا ہوں. امام مجتہدین کیا کہتے ہیں, ارے صوفی کیا کہتے ہیں, متکلمین کیا کہتے ہیں, محدثین کیا کہتے ہیں. اس کے بعد فیصلہ تم نے کرنا ہے. ایک طرف امت کے فقہاء, ایک طرف امت کے محدثین, ایک طرف امت کے امام الجرح والتعدیل موجود ہیں, اور ایک طرف بدبخت غیر مقلد موجود ہیں. فیصلہ میں آپ پہ چھوڑوں گا, چاہو تو ان عقل کے اندھوں کی بات مان لو, چاہو تو عقل کے بعد چاہے امام مالک کی بات مان لو. ان کے بارے میں جملے کون سے گے؟ حضرت امام مالک بن انس فرماتے ہیں, یہ امام خطیب بغداد نے تاریخ بغداد میں نقل کیے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں رأیت رجلا لو کلمک عن هذه الساریہ ان یجعلها ذهبا لقام بحجته. میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام امام ابو حنیفہ ہے, اگر اس شخص کو میں دیکھوں, میں نے اس شخص کو دیکھا, اگر وہ تجھ سے گفتگو کرے اور ستون کے بارے میں کہہ دے سونے کا ہے, وہ دلائل سے سونے کا ثابت کر دے گا. امام صاحب کے حجت کو, امام کے طرز استدلال کو امام مالک بھی تسلیم کرتا ہے. محمد بن ادریس امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اراد ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ واصحابہ فإن الناس كلهم عیار علی فی الفقہ. انسان دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا چاہے امام حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے قدموں میں بیٹھ جائے. اس لیے یہ پوری دنیا فقاہت کے معاملے میں امام حنیفہ کی اولاد کی حیثیت رکھتی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں, فرمایا امام صاحب نے سبحان اللہ ہوا من العلم والزہد والورع وإثار الدار الآخرہ بمحل لا يدرکہ فیہ. احمد بن حنبل کہتے ہیں علم اور تقوی, زہد اور اثار آخرت میں امام ابو حنیفہ اس مقام پر فائدہ ہے کہ دنیا کا کوئی شخص امام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کے بارے میں قاضی فضیل بن عیاض امت کا سب سے بڑا صوفی وہ تحریر کرتے, کہتے کان ابو حنیفہ رجلا فقیہا معروفا بالفقہ مشہورا بالورع واسع المال صبورا علی تعلیم العلم باللیل والنہار کثیر الصمت قلیل الکلام
और हारिबम मिन माल सुल्तान। कहते इमाम अबू हनीफा वो शख्स था जो फकीह भी था, साहिब तकवा भी था, साहिब माल भी था, दिन रात को इल्म को फैलाने में मशगूल भी था और बादशाह के माल से दौड़ा भी करता था, यानी मुस्तगनी था। एक शख्स है जो हुकूमत के माल पे वक्त पलता है और गालियां इमाम को देता है। इमाम अबू हनीफा वो शख्स था जो हुकूमत के माल से दौड़ता था। इनके बारे में अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहते लौला अन्नल्लाह कद अतरकनी बि अबी हनीफा व सुफियाना लकुन्तु बिदइयन। अगर इमाम अबू हनीफा की सोबत अल्लाह मुझे न देता, अब्दुल्ला बिन मुबारक तो बिदअती बन जाता। इमाम अबू हनीफा के बारे में, खलफ बिन इमाम अबू हनीफा के बारे में शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन यजीद बिन हारून कहते समेअतु कुल्ल मन अदरक्तु मिन अहल ज़मानिही इन्नहु यक़ूलु अन्नहु मा अरा अफ़क़ह मिन्हु। अबू हनीफा के दौर में मैंने जो शख्स भी देखा उसकी ज़बान पे जुमला ये जारी था, हमने इमाम अबू हनीफा से बड़ा फ़क़ीह कोई नहीं देखा। इमाम अबू हनीफा के बारे में खलफ बिन अयूब इमाम आले बलख कहते सारल इल्मु मिनल्लाह इला रसूलिल्लाह। इल्म अल्लाह से अल्लाह के पैगंबर के पास आए। सुम्मा सारा मिन्हु इला असहाबिही, पैगंबर से इल्म पैगंबर के सहाबा को मिले। सुम्मा सारा मिनहुम इला ताबीना, फिर सहाबा से इल्म सहाबा के बाद ताबीन को मिले। सुम्मा सारा मिनहुम इला अबी हनीफा व सहाबी, फिर सारा इल्म इमाम अबू हनीफा और उनके शागिर्दों के सीने में मेरे अल्लाह ने मुंतकिल कर दिया है। इमाम अबू हनीफा के बारे में मैं कहता हूँ, मैं जुमले नकल करूंगा। इमाम सयूती कहते तबय्युस सहीफा में जो मसलकन शाफी है, कहते इन्नहु अव्वलु मन दब्बरा इल्म शरिया वरतबहु अबवाबन। अबू हनीफा वो शख्स है जिसने सबसे पहले इल्म शरीयत को बाप की सूरत में मुरतब करके उम्मत के हवाले कर दिए। अरे सबसे बड़ा सदरुल आइम्मा मनाक़िब मुवफ़्फ़क़ में लिखते कहते इन्नहु अव्वलु मन दब्बना इल्म शरिया वलम यस्बिकु अहदुन मिम्मन क़ब्लहु। इमाम अबू हनीफा से पहले उलूम दीन को जमा करने में किसी शख्स का वो किरदार नहीं है जो हजरत इमाम आसम अबू हनीफा रहमहुल्लाह काबा है। इनके बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन दाऊद अल खुरैबी कहते इमाम साहब के बारे में बड़ा अजीब जुमला नकल किया। कहते तुम इमाम के मकाम को नहीं जानते। इमाम हनीफा के बारे में अदावत दो शख्स लिखेंगे, कहते मा यईबु अबा हनीफा था इल्ला अहद रजुलैन। दो शख्सों में से एक इमाम साहब पे तानजनी करेगा। नंबर एक रजुलुन जाहिलुन ला यारिफु फज़ला कौलिही, इमाम साहब के कलाम को जो नहीं समझता वो इमाम पे तबर्रा करेगा। नंबर दो हासिदुन लम यकिफ अला इल्मिही, अबू हनीफा के इल्म को नहीं जानता वो इमाम साहब पे तबर्रा करेगा और भौंकेगा। अब्दुल्ला बिन दाऊद कहते फयजिबु अला अहलिल इस्लाम अन यतअल्लाह ले अबी हनीफा था व सहाबी। आले इल्म को चाहिए, आले इस्लाम को चाहिए अल्लाह के लिए इमाम अबू हनीफा और उनके शागिर्दों के लिए दुआएं मांगे। मैं कहता हूँ वो इमाम अबू हनीफा जिसको फज़ैल बिन अय्यास ने अपना इमाम माने, अब्दुल्ला बिन मुबारक ने इमाम माने, इमाम मालिक और शाफी ने अपना इमाम माने, खलफ बिन अयूब उनको इमाम मानते, इमाम सयूती इमाम मानते। अगर सारी दुनिया इमाम मानती है, अकल कांदा गैर मुकल्लिद इमाम नहीं मानता, तो लाख बरतबा न मान। हमारी बहस तुझसे नहीं है, हमारी बहस आले इल्म से है। आले इल्म ने मकाम इमाम हनीफा का तस्लीम कर लिए। मैं कहता हूँ इमाम के आने का तस्करा अल्लाह का पैगंबर करते, इमाम के आने का तस्करा रब कुरान में करते और जाने का तस्करा किताब अल फिरदौस में हदीस मौजूद है। मोहम्मद बिन यूसुफ सारी दमिश्की ने अकूदुल जम्मान में हदीस नकल की है। कहते अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया तुरफ़उ ज़ीनतुद दुनिया सनत 50 व 100। अल्लाह के पैगंबर फरमाते 150 साल में दुनिया की रीनत को रब उठा लेगा। पूरी दुनिया का इत्तिफाक है। अबू हनीफा 150 हिजरी में दुनिया से चला गया। पैगंबर जाने का तस्करा अपनी रिवायात में करते रहे, अबू हनीफा के आने का तस्करा रिवायात में करते। दुनिया उनको इमाम मानती है। अबू हनीफा को जो इमाम नहीं मानता, मैं अपनी जबान में नहीं तेरी जबान में कहना चाहता हूँ। मेरी जबान को छोड़ दे, अगर जुमला मैं कह दूंगा तू कहेगा इलियास गुम्मन तासुब में कह गया, ये ज़िद में कह गया, अरे इमाम की असमत की, इमाम की मोहब्बत और अकीदत में कह गया। मैं तुम्हें कहता हूँ नौजवानों जाओ सुबह गैर मुकल्लदों से किताब मांगो। किताब का नाम है तारीख अहले हदीस, लिखने वाले का नाम इब्राहिम सियाल कोटी है। उन्वान कायम करते फैज़ रब्बानी, उस फैज़ रब्बानी के साथ तस्करा करते। कहते मैं एक दिन दिहाड़े अपनी लाइब्रेरी में इमाम साहब पे कलाम करने के लिए मैं किताबों का मुताला कर रहा था। इमाम अबू हनीफा की जात पे जरा करने के लिए मैं किताबों का मुताला कर रहा था और दिन दिहाड़े मैं किताबें देख रहा था। अचानक मेरी बिनाई ने
نے काम करना छोड़ दिया, ये अंधेरे छा गए, अरे जुल्मत छा गई, सूरज मुझे यूं मालूम हुआ जैसे गुरूब हो गए। मैंने फौरन तसव्वुर किया, अल्लाह मैंने जुर्म कौन सा किए, मेरी बिनाई कहाँ चली गई, मैंने जुर्म कौन सा किए, मुझ पे अंधेरा छा गया। मेरे ज़मीर ने कहा अबू हनीफा पे तान करने के लिए तूने किताबों की छान मारी है, रब ने तुझे अंधा कर दिया। इब्राहिम सियालकोटी कहते मैंने तौबा की, अल्लाह मुझे माफ कर दे। जब मैंने तौबा की, रब ने तौबा कबूल करके फिर जुल्मत को नूर से बदल दिया। ये तेरा सियालकोटी कहते किताब तेरी है, किताब मेरी नहीं है। इसी की हाशी में इब्राहिम सियालकोटी कहते एक शख्स पैगंबर के सहाबा को गालियां देते, एक शख्स इमाम अइम्मा मुतबईन और मुज्तहिदीन को ताना देते। कहते दोनों में फर्क ये है, जो नबी के पैगंबर को गाली दे वो राफसी है, इमाम अबू हनीफा पे तान करे वो नीम राफसी है। किताब तेरी है, हवाला तेरा है, मैंने नकल किया है, ये फतवा मेरा नहीं है। इब्राहिम सियालकोटी के फतवे की रोशनी में मैं कहता हूँ पैगंबर के सहाबा को भौंकने वाला ये राफसी है, अबू हनीफा को भौंकने वाला ये नीम राफसी है। तो जो इलाज शियत का है, जो इलाज ईरान के राफसी का है, वही इलाज पाकिस्तान के नीम राफसी का भी। अरे तुम्हें मैं तुम्हें कहता हूं जो इमाम अबू हनीफा पे भौंके उस पर लानत, जो इमाम साहब को गालियां दे उस पर लानत, जो पैगंबर के सहाबा को भौंके उस पर लानत, अबू हनीफा को गालियां दे उस पर लानत। मैंने कहा तुम गालियां देते जाओ, मैं तुम पे लानतों की गर्दार ना बचा दूं तो मैं देवबंदियत का नौकर नहीं हूं। तुम इमाम साहब पे जुमलों कसो तो सही, तुम्हारे इसी इलाके में इमाम आजम कौन है, इस उन्वान से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। मैं कहता हूं तुम इमाम पे तबर्रा करना, तुम इमाम को गालियां देना, तुम इमाम साहब पे जुमले कसना, मैं तेरी जबान न खींच लूं, मेरा नाम देवबंदी नहीं है। तुम गैरत तो करो, तुम जुर्रत तो करो, मेरे इमाम को तो भौंको तुझे माफ कर दिया जाए, ऐसा हर किस नहीं होगा। मैं इसलिए कहता हूं जो इलाज उनका था वही इलाज तुम्हारा है। तुम अपने अंजामे बद से पहले बास आ जाओ, वरना तुम्हारा हशर कुत्ते से बदतर कर दिया जाएगा। अपना अकीदा फैलाओ, मगर मेरे इमाम पे तबसरा न करना, मेरे इमाम पे बहस न करना। इमाम मुनीफा के शागिर्दों से रिवायत इमाम बुखारी रहते हैं, तुझे जरा इमाम बुखारी पे करना चाहिए। मैं बड़ी वजाहत के साथ कहता हूँ इमाम बुखारी ने सबसे पहले इमाम बुखारी ने जब पढ़ना शुरू किए तो सबसे पहले इमाम बुखारी ने पढ़े हजरत वकी से, जो हनफी अल मसलक इमाम हनीफा का शागिर्द था, सबसे पहले पढ़े अब्दुल्ला बिन मुबारक से, इमाम अबू हनीफा का शागिर्द था, इसने किताब पढ़ी है अबू हफ्स कबीर से कि जो हनफी अल मसलक और अकीदतल हनफी था। यही इमाम बुखारी जब पढ़ने के लिए मक्का में गया है पढ़े अबू अब्दुर्रहमान अल मुकरी से, जो इमाम अबू हनीफा का शागिर्द था, जब ये पढ़ने के लिए बसरा में गया है मक्की बिन इब्राहिम से पढ़े, अबू हनीफा का शागिर्द था, ये पढ़ने के लिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अंसारी के पास गए, जो अबू हनीफा का शागिर्द था, ये पढ़ने के लिए कूफा में अबू नुआम के पास गया है, अबू हनीफा का शागिर्द था, ये पढ़ने के लिए बगदाद में गया है हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से, जो शागिर्द अबू यूसुफ का, अबू यूसुफ शागिर्द इमाम अबू हनीफा का था। मैं इसलिए कहता हूँ इस बुखारी को देने वाले भी हनफी अल मसलक है, इस बुखारी को नकल करने वाले भी इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। तो बुखारी को बयान भी करें तो हनफी, बुखारी को दुनिया में फैलाएं तो तब भी हनफी है। फिर इमाम अबू हनीफा पे जबान दराजी करने से पहले तुझे इमाम बुखारी के बारे में नजरिया कायम कर लेना चाहिए, मुहद्दिसीन के बारे में तुम्हें अपना ज़हन बना लेना चाहिए। तुम अपना अकीदा बयान करो मगर खुल के बयान करो। अगर इमाम साहब पे तबर्रा किया तुम्हारी जबान को लगाम, बुलंद आवाज से को जबान, मैं कहता हूँ तुम्हें भूल है, तुम्हारी जबान को मैं रब ने चाहा तो लगाम दी जाएगी। तुम करो अपना अकीदा बयान, तुम करो अपना मसलक बयान। मैंने आज की नशिस्त में कस्तन जबान नरम इस्तेमाल की है। आइंदा मजलिस में मेरा और तुम्हारा वादा रहा, अगर इस इलाके का गैर मुकल्लिद बास ना आया ना, मेरे रब ने चाहा फिर मैं गैर मुकल्लिदीन के मसले, गैर मुकल्लिदीन की कुतुब, इनकी किताबों की हवाला जात अल्लाह ने चाहा तो मैं बड़ी जुर्रत के साथ बयान करूंगा। फिर मैं तुम्हारे करैक्टर और किरदार को भी ज़ेरे बास लाऊंगा, फिर मैं तुम्हारा जो नाम अहले हदीस अलाट किया गया वो भी ज़ेरे बास लाऊंगा। मैं इसलिए कहता हूँ एक बात आज की मजलिस में तुम याद कर लो, आइंदा तुमने इनको अहले हदीस नहीं कहना, एक लफ्ज और याद कर लो। मैं कहता हूँ गैर मुकल्लिद भी कहना छोड़ दो। जब तुम्हारे सामने कोई गैर मुकल्लिद आए तुमने 3 लफ्ज कहने हैं, अलाटिया, पलाटिया, तलाकिया। हंसना नहीं है, क्या लफ्ज कहोगे? अलाटिया, बुलंद आवाज से अलाटिया, पलाटिया और तलाकिया।
अलाटिया इनको कहो, पलाटिया इन्हें कहो, तलाकिया इन्हें कहो। मैं कहता हूँ मैं इस पे दलाइल दूंगा कि तुम अलाटिए क्यों हो, मेरे पास दलाइल मौजूद हैं। क्या तुम्हारे मोहम्मद हुसैन बटालवी ने अल इक्तिसाद की मसाइल जिहाद लिख के जिहाद की मनसूखियत का फतवा नहीं दिया था? फिर अंग्रेज से भीख मांग के तुमने अपना नाम अहले हदीस अलाट नहीं करवाया था, तुमने नाम अंग्रेज से अलाट कराया। इसलिए मैं तुम्हें अलाटिया कहता हूँ। अल हयात बादल ममात में क्या तस्करा मौजूद नहीं है? तुम्हारे इमाम शेखुल कुल फिल कुल नजीर हुसैन देलवी का कहते हैं एक औरत मेम थी, वो जख्मी हुई, इसको मिल गई, इसने इस मेम को अपने घर में रखा, 4 माह तक इलाज कराया। हमारा तबलीगी जमात का 4 माह में जाए तेरे पेट में मरूर उठता है, और जो तूने मेम को 4 माह घर रखा तो हम उसको दुरुस्त को बयान नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ अगर हमारे 4 महीने तुझे चुभते हैं ना तो तेरे 4 महीने भी जेरे बास आएंगे। उस मेम का तू इलाज कैसे कराता रहा? मैं कहता हूँ मेम को घर में रखा, इलाज कराया, और ये शेखुल कुल कहते हैं शुक्र है कि बागियों से तुम बच गई, शुक्र है फसादियों तुम बच गई। मुजाहिदीन लफ्ज़ सुनो ना, कहते शुक्र है फसादी बागियों की हत्या नहीं चढ़ी, तुम मेरे हत्या चढ़ी हो। 4 महीने तक इलाज कराया ना, इलाज करने के बाद फिर अंग्रेज के हवाले किया। अंग्रेज ने इसको इस खिदमत के सिले में प्लाट अलाट किए, इसको जागीर इनाम में दी है। तो तुम अलाटिए भी हो, तुम पलाटिए भी हो। मैंने कहा तुम अपनी ज़बान को बंद रखो। मैं एक जलसे पर गया, मुझे चिट्ठ आई, कहते नहीं गैर मुकल्लद ये बात कहते हैं कि जब देवबंद का 7 साला इज्तिमा था तो देवबंदियों में गैरत नहीं है। वे गैरत क्यों नहीं है? कहते इसलिए कि इनके काबिर मौजूद थे, मगर स्टेज पर इंदिरा गांधी आई है, मालूम होता है गैरत नहीं है। मैंने कहा इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की वजीर आजम थी, उसको बुलाया नहीं गया था, वो खुद आई थी, मेहमान बनकर आई थी। काफिरा औरत आई थी ना, पैगंबर के पास काफिरा औरत आई है, इजाज़ तो पैगंबर ने भी दी है, लेकिन आने वाली मुल्क की बादशाह और वजीर आजम थी, इसका इकराम किया। तो तू कहते गैरत नहीं थी? मैंने फौरन कहा, मैंने कहा आज तक मैंने तुम्हारे हवाले बयान नहीं किए, वरना नवाब सदीक हसन गैर मुकल्लिद जो टॉप क्लास का गैर मुकल्लिद था, उसके बेटे नूरुल हसन ने अपने बाप का तस्करा मासरे सदीकी के नाम पे लिखा है। उसमें तहरीर ये करते कहते मेरे बाप का नाम नवाब सदीक हसन था। मैं कहता हूँ नवाब नहीं था, सदीक था। सदीक हसन उसका नाम था, नवाब नहीं था। उसका निकाह मलका भोपाल से बना तो नवाब बना। नवाबनी के जरिए नवाब बनाना, इसे उरूज बिल फरूज कहते हैं। कहते हैं नवाब सदीक नवाब बने। मैं बात कहने जो तो तवज्जो रखना, जिसको तुमने नवाब का, ये पैदाशी नवाब नहीं था, बल्कि भोपाल के सत्य ये नवाब मिले। आगे तुम बात सुनो, नवाब सदीक का बेटा कहते एक बात पे अंग्रेज मेरे बाप से नाला हो गया तो मेरी माँ अंग्रेज गवर्नर के महल में गई और 1 माह तक महल में रह के उसको मनाती रही। अगर इंदिरा गांधी हमारे स्टेज पर आए तो कहते देवबंदियों में गैरत नहीं थी, और अगर तेरे मसलकी बुजुर्ग की बीवी 1 माह अंग्रेज के महल में रहकर मनाती चले जाए, तुम में गैरत और हया है? मैंने एक हवाला पेश किए, अगर तुमने जबान दराजी बंद न की ना, मैं ऐसे हवाला जात की लाइन लगा दूंगा। आप यकीन कीजिए, और तुम मेरे हवाला जात को चैलेंज भी नहीं कर सकोगे। मैं इसलिए कहता हूं तुम अलाटिए भी हो, तुम पलाटिए भी हो, और तुम तलाकिए भी हो। तुम्हारे मसलक की बुनियाद सिर्फ तलाक है। तुमने हराम को हलाल करने की कोशिश की है। जब ये बात चलती है कहते हैं देवबंदी हलाले के कायल हैं। मैं कहता हूं हाँ हम हलाले के कायल हैं। हलाले का तस्करा अल्लाह कुरान में कहते हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। रब कुरान में कहते फला तहिल्लु लहू हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। अल्लाह कुरान में कहते अगर कोई अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे फिर ये बीवी हलाल नहीं होती जब तक दूसरे और आदमी से निकाह न करे। हलाले का तस्करा रब कुरान में करते, कहता तुम हलाले के कायल हो। मैं कहता हूं हाँ हलाली हलाले का कायल है, हरामी हरामे का कायल है। हम हलाले के कायल हैं, हलाली जो हुए, तू हरामे का कायल है, हरामी जो हुआ। मेरे दोस्तों बुलंद आवाज से को हलाली हलाले का कायल, हलाली बोलिए, हलाली और हरामी। हाँ हाँ मैं कहता हूँ हलाली हलाले का कायल है, हरामी हरामे का कायल है। मैं तो कहता हूँ मैं बांगे दौल में छुप कर तो नहीं कहता। मैंने इसलिए कहा कि तुम अपनी जबान को कंट्रोल करो। मैं अब भी तुम्हें कह रहा हूँ तुम बाज आओ कल के नाखन लो, वगरना मेरे अल्लाह ने चाहा ना मैं तुम्हारी जुबानें गुम कर दूंगा। तुम्हें गलत फहमी है, बहुत अरसा तक तुमने उशर जमा किया। वो दिन आएगा कि तुम्हें देवबंदी एक दाना भीख मांगने पर भी नहीं देगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। वो तुम्हें तरबियत के लिए कोई देवबंदी नौजवान नहीं मिलेगा जिनको तुमने जिहाद के नाम पे गुमराह करके
دیوبندی بنا تم نے جہاد کے نام پہ گمراہ کیا, تم نے جو گول کھلائے ہیں نا جہاد کے نام پہ, میں عبدالحفیظ مکی کے بیٹے کو زیر باس لاؤں گا, اس کی لاش کس معسکر سے نکلی تھی, آج تک تمہارے خلاف وہ کیوں بولتا ہے, میرے علم میں ہے. اگر تم باز نہ آئے نا پھر کہتے ہیں جی وہ انور شاہ کشمیری کا پوتا اور نواسا غیر مقلد ہو گیا. رب کعبہ کی قسم, یہ عتیق الرحمان ملا یہ مولانا انور شاہ کشمیری کا نواسا بھی نہیں ہے, اس کا پوتا بھی نہیں ہے, تم جھوٹ بولتے ہو. میں نے کہا جب تم اشتہار شائع کرو نا دلیل ساتھ لکھ دیا کرو. کہتے ہیں انور شاہ کشمیری کا پوتا نواسا غیر مقلد ہو گیا. ایک تو تم نے جھوٹ بولا یہ پوتا نواسا نہیں تھا, ساتھ تم نے دوسرا جھوٹ یہ بولا. میں کہتا تم نے کہا نا غیر مقلد ہو گیا, ارے جس دلیل کو دیکھ کر غیر مقلد ہوا وہ تم دلیل بھی بیان کر دیا کرو نا. اگر تمہیں اس دلیل پہ یقین نہیں آتا آؤ ٹیکسلے کی سرزمین پہ عتیق الرحمان کے گھر جاؤ, ایک پرانی بیوی بھی ہوگی ایک نئی بیوی موجود ہوگی. یہ دلیل تم نے دیا تو غیر مقلد ہوا نا. میں کہتا تو دلیل اشتہار پہ لکھ دیا کرو تاکہ تمہیں دلیل دینے کی حاجت نہ پڑے, لوگ خود کہہ دیں ہم بھی تیار ہیں. نہیں سمجھے اور نہیں سمجھے, دلیل اشتہار پہ دے دو نا. کہتے ہیں یہ عتیق الرحمان غیر مقلد ہو گیا, ساتھ کہہ دو اس دلیل سے غیر مقلد ہوا. ارے حسن دلیل کو کون نہیں مانتا, دلیل خوبصورت ہو گئی تو پتہ نہیں کئی لوگ تمہارے دعوے کو مان لیں گے. تم نے حرام کا دروازہ کھول کے جو لوگوں کو غیر مقلد کرنا شروع کر دیے. یہ دلیل ساتھ دے دیا کرو تاکہ لوگوں کو پوچھنا نہ پڑے کہ غیر مقلد کیوں ہوا, تو دلیل دینی چاہیے نا. ایک جو یہاں پر آ رہا ہے نا عقل کا اندھا, کہتے ہیں فلاں آدمی تھا پھر وہ بھی غیر مقلد ہو گیا. میں نے کہا اس سے پوچھو نا غیر مقلد کیوں ہوا. یا مجھ سے قاری عدنان صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ ایک پٹھان ہے جو غیر مقلد ہوا تو اس کا آپ جواب دو. میں نے کہا مجھے جواب دینے کی حاجت نہیں ہے, اس کی سیڑھیاں جمع کر لو. پہلی مرتبہ غیر مقلد ہوا, اکابر علماء دیوبند کو مشرک آگے ہوا, پھر جب دیوبندی ہوا تو پھر ان کو مشرک آگے ہوا. جب دوبارہ غیر مقلد ہوا وہ سیڑھی بڑی دیکھنے والی ہے, اس کا منہ کہتا ہے, اس کے منہ کا تم اتار اور چڑھاؤ تو دیکھو نا, وہ سوال اور جواب تو دیکھو نا, کس قدر ذلت رب نے دکھائی ہے. اللہ گواہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. غیر مقلد ہوا نا, لوگ کہتے ہیں دلائل دے کر غیر مقلد ہوا. اب سٹیج پر بیٹھا پوچھ رہا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کن کا, جن نے غیر مقلد کیا. کہتا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں قاری صاحب کا, وہ کیا نام ہے قاری صاحب کا, یہ میں اس کی زبان بتا رہا ہوں. سٹیج پہ بیٹھا ہوا جس نے اہل حدیث کیا اس کا نام بھی معلوم نہیں ہے. اگر دلیل دی ہوتی تو نام معلوم ہوتا نا, لیکن کیش دینے والے کے نام کا تو علم کبھی نہیں بھی آدمی کو ہوتا نا. اب کیش دینے والے کو یاد کون رکھے. کہتا ہے وہ جو قاری صاحب تھے نا وہ کیا نام ہے ان کا, اب پھر نام پوچھا پھر نام پوچھا, پھر ساتھ ایک بیٹھا ہوا تھا عثمانی صفدر عثمانی, اس نے سوال بڑا عجیب کیا. کہتا ہے مولانا کوہاٹی صاحب تم تو عقیدہ حیات النبی پہ دستخط کر چکے ہو اور ہمارے اہل حدیث اکابرین کا عقیدہ حیات النبی تو نہیں ہے. میرے دوستوں میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں مجھے قاری عدنان صاحب نے حکم فرمایا تھا آج اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا. میں آج اس مسئلے کو نہیں چھیڑتا, میں بڑی احتیاط کر رہا ہوں, میں ان کی زبان نقل کر رہا ہوں کہ وہ غیر مقلد صفدر عثمانی کہتا ہے. کہتے ہیں اہل حدیثوں کا عقیدہ یہ ہے پیغمبر قبر میں زندہ, بولیے نا پیغمبر قبر میں. میں ایک جگہ ہری پور کے علاقے میں گیا تو مجھے ایک مولانا صاحب فرمانے لگے آپ غیر مقلدیت کے خلاف مولانا جتنا کام کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن یہ مسئلہ حیات تم نہ بیان کیا کرو. میں نے کہا بھی میں مسئلہ حیات جو بیان کرتا ہوں تو میں تو اپنا عقیدہ سمجھ کر بیان کرتا ہوں. جب میں اسٹیج پہ کہتا ہوں غیر مقلدین کا ہم سے اختلاف اصول میں بھی ہے فروع میں بھی ہے. اصول میں اختلاف کون سا ہے, حیات النبی کی ہم قائل ہیں وہ قائل نہیں ہے, سماع صلاۃ السلام عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم قائل ہیں وہ قائل نہیں ہے, مسئلہ استشفاء کے ہم قائل ہیں وہ قائل نہیں ہے, مسئلہ توسل کے ہم قائل ہیں وہ قائل نہیں ہے. میں جب عقیدے بیان کرتا ہوں تو میں تو غیر مقلد کی مخالفت کر رہا تھا نا, تم نے خواہ سمجھا میں تمہاری مخالفت کر رہا ہوں. تم اپنا مخالف مجھے کیوں سمجھتی ہو. اگر تم غیر مقلد ہو تو تمہیں کہنا چاہیے ہماری مخالفت کی ہے, اگر تمہاری مخالفت نہیں کی جن کی میں نے کی ہے ان کے پیٹ میں مرور رکھنا چاہیے تھا نا. تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے بھائی. میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں بات سمجھو, اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صفدر عثمانی کیا کہتے, صفدر عثمانی نے کہا, کہتے ہیں کہ اس مولوی صاحب سے, کہتا ہے مولوی صاحب سارے اکابر علماء حدیث تو حیات کے قائل نہیں ہے, تم نے تو دستخط کیے تھے میں عقیدہ حیات النبی کا قائل ہوں. کہتا نہیں وہ حیات اس معنی میں نا کہ حضور برزخ میں ہوتے ہیں, کہتا ہے حیات اس معنی میں نا. کیا بات ہے, اب فوراً اپنے مال کو بچانے کے لیے تعویل کر گیا. میں کہتا ہوں جب عقیدہ ہے تو کھل کے بیان کرو, پھر ڈرنے جھجکنے کی کیا بات ہے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے امام صاحب کے مناقب پہ قرآن کی آیت پڑھی ہے, امام صاحب کے مناقب پہ 3 حدیث مبارکہ پڑھی ہیں, امام صاحب مناقب کے میں نے ائمہ کے اقوال پیش کیے ہیں, اور جو امام صاحب پہ تبرہ کرتے اس پہ فتویٰ غیر مقلدین کی کتاب سے پیش کیے. غیر مقلدین کی کتاب ہے نا, کتاب کا نام کیا, تاریخ اہل
یاد رکھ لو تاریخ اہل حدیث لکھنے والا ابراہیم سیال کوٹی ہے، اور جس عنوان کے تعلق ہے اس عنوان کا نام ہے فیض ربانی، اس کے تحت اس نے پوری بحث کی ہے اور حاشیے کے اندر بھی گفتگو کی ہے۔ اللہ ہم سب کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی تقلید کرنے کی اٹھنا نہیں ہے یار، یہ عجیب بات ہے، جب بیان ختم ہونے لگتا ہے تو فوراً اٹھ جاتے ہو۔ میں نے کئی بار آپ حضرات سے کہا، مجھے ہر جلسے میں کہنا پڑتا ہے تم نے سفر نہیں کیا، میں صبح سے مسلسل گفتگو کر رہا ہوں، میں مسلسل جاگ رہا ہوں، مسلسل اپنے کام میں لگا ہوں۔ آپ حضرات پتہ نہیں جلدی تھک جاتے ہو، آپ نے سونا ہے، میں نے پھر سفر کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں تھکا نہ کرو، اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے، اللہ ہمیں جرأت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو میں مبارک دیتا ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ آج میں نے تفصیلاً لاہور میں چند احباب کے ساتھ میٹنگ کی ہے، ہم انشاءاللہ اپنے کسی بھی نام سے بہترین قسم کی ویب سائٹ ان قریب شروع کر دیں گے، اس پہ بھرپور طریقے سے اپنا لٹریچر، اپنی سیڈیاں، اپنی کیسٹیں، اپنے مناظرے آپ حضرات ضرور سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ جی۔ اس کے لیے میں آپ سے میری عادت نہیں، میں چندے کی بھی اب بھی نہیں کرتا، بس یہ دعا کر دیں کہ اس کے لیے جو ہمیں اسباب اور وسائل چاہیے اللہ عطا فرما دے۔ اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ، اسباب اور وسائل بھی دے گا۔ اگر آپ احباب میں سے کوئی اس کار خیر میں شرکت کرنا چاہے، بڑے شوق سے اپنا حصہ وہ بھی ڈالے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قریب آپ کو اطلاع ملے گی۔ ہم نے اللہ نے چاہا ہم نے میڈیا کی جنگ بھی لڑنی ہے انشاءاللہ، لڑنی چاہیے کہ نہیں بھی، ہم نے میڈیا کی جنگ لڑنی ہے انشاءاللہ۔ اب تو کام شروع ہوا ہے نا، ہم اللہ نے چاہا تو انتہا تک پہنچا کر چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے یا نہیں، جس کا عقیدہ ہو۔ آج گفتگو غیر مقلدین پر ہے، اس عقیدے پر بات نہیں ہوگی، بات سمجھے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ جب میں غیر مقلدین کے خلاف شروع کرتا ہوں نا تو درمیان میں چٹے دیکھتے ہیں کہ مضمون بدل جائے، عنوان نہیں بدلے گا، باری تمہاری ہے، نہیں سمجھے، باری کس کی ہے، باری تمہاری ہے، تم اپنا حصہ وصول کرو، ان کی فکر چھوڑو۔ یہ درمیان میں چٹے دے کر کبھی بریلویت کی، کبھی رافضیت کی دائیں بائیں گھمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ تمہاری جان انشاءاللہ اب بولیے نا، تمہاری جان انشاءاللہ اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تمہارا ٹکر دیوبندیوں سے پڑی ہے، تمہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے، تمہیں عقل کرنی چاہیے تھے کہ تم نے چھڑا کہ ان کو ہے۔ جب تم نے چھڑا تم ذرا سننے کے لیے بھی تیار ہو۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے نا، میں نے لہجہ الفاظ بڑے نرم استعمال کیے ہیں، ابھی حوالہ جات کے میں نے صرف اشارے دیے ہیں۔ کیا دیے؟ صرف اشارے، ورنہ میں انشاءاللہ تمہیں بتاؤں گا۔ ماموں کانجے میں ہمارا 8 اپریل کو مناظرہ طے ہوا نا عقائد علماء دیوبند کے عنوان پہ، ایک کبھی آئی جی کو، کبھی ڈی آئی جی کو، کبھی ایم پی اے کو ملاقاتیں کر کے بیچارے مناظرہ کینسل کرا رہے تھے، اور ادھر لاہور میں اسلام آباد میں طالب الرحمان نے مشہور کر دیا، کہتا ہے دیوبندی دوڑ گئے ہیں، الیاس گمن مناظرے کے اندر نہیں آئے گا۔ آپ حیران ہو گئے، اللہ کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں غیر مقلد نے مجھے فون کیا، اس نے کہا مولوی صاحب یہ طالب الرحمان تمہارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے اور ہمیں یقین ہے پورا جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کا موبائل اس کا اپنا ہے، یہ اس کے گھر کا نمبر ہے، تم کسی لڑکے کو دو، اس کو غیر مقلد بن کے فون کرے، اس کی گفتگو ریکارڈ کراؤ۔ میں نے یہاں لاہور سے ساتھی کی ذمہ لگایا، فون پہ ہم نے گفتگو ریکارڈ کرا لی، ڈٹائی کے ساتھ کیا رہا، کہتا ہے جی ہاں بالکل دوڑ گئے ہیں، مناظرہ نہیں ہوگا، ابھی 20 دن مناظرے میں باقی ہیں، اور پہلے کہہ دیا دوڑ گیا۔ میں نے ماموں کانجن میں فون کیا، میں نے کہا مناظرہ 8 اپریل کو ہے، تم ایسا کرو 29 مارچ کو جلسہ رکھو۔ میں مناظرے سے بھی کچھ دن پہلے چلا گیا، وہاں جا کر میں نے کہا میں تمہیں بتانے کے لیے ہوں کہ دوڑا نہیں، میں آؤں گا انشاءاللہ، میں صرف تمہیں اطلاع دینے کے لیے ہوں کہ میں آؤں گا۔ جب یہ اطلاع پہنچی نا پھر یہ دوڑے ایس ایچ او کے بعد، ایس ایچ او نے فریقین کو بلایا، ساتھیوں کو 10 ایس ایچ او نے کرائے، بھائی فریقین مناظرہ نہیں کریں گے۔ پھر میں نے مولانا عالم طارق صاحب سے کہا، انہوں نے اس کو فون کیا ایس ایچ او کو، میں نے براہ راست 20 منٹ گفتگو کی، میں نے کہا بھائی تم یوں ظلم نہ کرو، تم فریقین کو بٹھا کر تھانے میں گفتگو کرو تاکہ بات تو مکمل ہونی چاہیے نا۔ خیر وہ تیار نہ ہوا، گفتگو تو ختم ہو گئی، میں مناظرے والے دن پھر پہنچا۔ اب آپ حیران ہوں گے، جو ہمارا مدرسہ تھا جامعہ قادریہ جہاں ہمارے مرکز کے امیر تھے، میرے آنے کی اطلاع کسی کو نہیں ہے، صرف اپنے چند کارکنوں کو اطلاع تھی۔ میں وہاں پہ پہنچا، ادھر غیر مقلدین نے مشہور کر دیا کہ یہ الیاس گمن آ رہا ہے، اب پولیس ہمارے مدرسے پر پہرا دے رہی ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے کہا بھی یہاں تو وہ نہیں آئے گا، میں کسی اور جگہ خیر بیٹھا تھا، میں مناظرے کے دن وہاں پہ بیٹھا، مجھے معلوم تھا مناظرہ کینسل ہو گیا، یہ بعد میں ملا 2-4 لائیں گے اور کہہ دیں گے دیکھو جی ہم آئے تھے وہ نہیں آئے۔ میں وہاں پہ پہنچا، میں نے کہا اگر تم نے مناظرہ کرنا ہے اور اس تھانے کی حدود میں پابندی لگی ہے نا، حد سے باہر دوسرے تھانے کی حدود میں چلے جائیں، مناظرہ تو وہاں بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر گفتگو کے بعد ان کا تعلیم الاسلام مدرسہ ہے، اس کے سامنے اس میں ڈرائیور سے کہا بھی آہستہ آہستہ گاڑی لگاؤ، تو اس لیے کہ یہ طلباء مجھے جانتے ہیں، ان کے ذہن میں آ جائے کہ آج ہمارے شہر میں گشت کر رہا تھا، ان کے علم میں ہوگی آج یہ پھر آیا تھا۔ خیر گفتگو ہوئی، میں نے وہاں پہ ساتھیوں کا حوالہ دیا، میں نے کہا تم جو تبرے کرتے ہو نا، کبھی حضرت تھانوی کی والدہ کے حوالے سے، کبھی حضرت تھانوی کی نانی کے حوالے سے، کبھی سہارنپوری کی والدہ کے حوالے سے، تم اپنی زبان بند کرو، اگر تم باز نہ آئے نا پھر میں تمہیں حوالے دوں گا کہ یہ ماموں کانجن میں کتاب تو میرے پاس
پاس موجود ہے؟ میں نے کہا ماموں کہاں کا واقعہ لکھا ہوا ہے تمہارے اسی مدرسے تعلیم الاسلام کا سرپرست صوفی عبداللہ، اس کے بارے میں لکھا ہے وہ باہر نکلے تو ان کو کماد سے رونے کی آواز آئی۔ کیسے رونے کی آواز آئی؟ کماد، گنے کے کھیت سے رونے کی آواز آئی۔ کہتا ہے صوفی صاحب گنے کے کھیت میں گئے تو وہاں دیکھا تو طالب علم رو رہا تھا۔ کہا بیٹا کیوں روتا ہے؟ کہتے میرا حافظہ کام نہیں کرتا۔ میں نے کہا اس بیوقوف سے پوچھو غیر مقلد عقل نہیں تھی نا، اگر تیرا حافظہ کام نہیں کرتا تو مسجد میں اگر سجدے میں رو، کماد میں جا کر کے وہ روتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ حافظہ کام نہیں کرتا تو رو کہاں پر ہے؟ گنے کے کھیت میں۔ صوفی صاحب نے جا کر کہا بیٹا کیوں روتا ہے؟ کہتا ہے جی میں روتا ہوں میرا حافظہ کام نہیں کرتا، علم نہیں آ رہا، تو مسجد میں آ کے رو نہ، رب تجھے علم دے، کماد میں جا کر تو کیوں رو رہا تھا؟ بات چھپا گیا نا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے جب اس نے کہا نا میرا حافظہ کام نہیں کرتا، پھر صوفی صاحب نے تھوک لگائی۔ صوفی صاحب نے اس کے سر پہ تھوک لگائی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ میں نے کہا پھر میں جو حوالے دوں گا نا اپنی طرز پہ، پھر تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھنا ہے۔ میں نے کہا اس لیے مناظرہ کینسل کیا کہ میں نے یہ کماد کے رونے کے واقعات ماموں کانجن میں بیان کرنے تھے۔ تم نے کہا بہتر ہے مناظرہ کینسل کر دو، جب تم میرے اکابر کی عبارات کو غلط طور پہ مروڑ کر پیش کرو گے نا تو میں تمہارے بزرگوں کی باتیں سیدھی سیدھی پیش کروں گا، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہارے بزرگوں نے کیا گل کھلائے ہیں، تمہارے سامنے آئے گا۔ میں صرف تمہیں یہ چند ایک اشارے دے رہا ہوں کہ تم اپنی زبان کو بند رکھو۔ میری عادت یہ نہیں ہے، میں نے کئی بار کہا میری عادت یہ نہیں ہے، تم سے ہمارا علمی اختلاف ہے، ہم علمی اختلاف تو کریں گے، تمہارے بزرگوں کی پگڑیاں نہیں اچھالتے، تمہارے بزرگوں کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ میں نے چند ایک اشاریے دیے ہیں، اگر تم نے زبان درازی سے تم باز نہ آئے تو پھر اپنے بزرگوں کے لیے جملے سننے کے لیے تم تیار ہو جاؤ، اور یہ تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ بات ٹھیک ہے نا؟ پھر تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رفع دین کرتے ہو 27 مرتبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ کیا تو ہمیشہ کیا، اور باقی مقامات پہ ترک ثابت ہے تو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم میں اور غیر مقلد میں فرق یہ ہے، ہم با ادب ہیں، ہم کہتے ہیں نبی چھوڑ دے تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اور غیر مقلد ضدی اتنا ہے کہتا ہے نبی چھوڑ دے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ضد کی انتہا ہوتی ہے، نبی چھوڑ دے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو ضدی اور ضدی انادی اور با ادب کے اندر فرق ہے نا۔ کہتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کچھ تفردات ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب عالم ہیں، اگر عالم کے تفرد ہو بھی تو کچھ برداشت کرنے کی تم عادت بھی ڈالو نا۔ میں نے آپ حضرات سے ایک بات کی ہے، دیکھو میرا مزاج بڑا کھلا کھلا ہے، اس میں تم ناراض ہو جاؤ یا راضی ہو جاؤ، میری جنگ باطل سے ہے، اپنوں سے نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ آئندہ بھی ذہن میں رکھنا، ہماری جنگ باطل سے ہے، اپنوں سے بالکل نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لو، اپنوں کے بارے میں کوئی جملہ ایسا آ بھی گیا کہ جو بظاہر مناسب نہیں تھا، میں اس کی تعویل کر جاؤں گا، لیکن باطل کو معاف کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ یہ جو ہمارے ہاں جنگ چھڑی ہے نا آپس کی، اس آپس کی جنگ کو اللہ کے لیے چھوڑو اور غیروں سے جنگ لڑو۔ مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ بڑا عجیب جملہ فرماتے، مولانا یوسف بنوری فرماتے جس بکری کا دودھ تم پیتے ہو اس بکری کی منگنیاں بھی تم نے اٹھانی ہیں۔ یہ نہیں کہ دودھ آپ پئیں اور منگنیاں ہمسایہ اٹھائے۔ جس عالم سے نفع تم نے محسوس کیا ہے، اگر کوئی غلطی کر گیا تو برداشت بھی آپ نے کرنی ہے، اس کو خلوت میں سمجھاؤ، ان سے بات کرو، بزرگوں سے بات کرو، لیکن اسٹیج پر ان مسئلوں کو زیر بحث لا کے مزید دیوبندیت کے ٹکڑے مت کرو۔ میں اپنا ذوق عرض کر رہا ہوں بھائی، آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں نے اپنا ذوق عرض کیا ہے۔ من عادت حب دیار الاہلیہ وللناس فیما یعشقون مذاہب، ہر آدمی کا اپنا ذوق ہے۔ تو کیا امام صاحب نے صحابہ سے بھی زیادہ کام کیا جبکہ ان کے لیے جمع کا صیغہ حقیقتاً لایا گیا، جبکہ ان کے لیے مجازاً بطور نکتہ کے لایا گیا؟ میں عرض کرتا ہوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، کبھی اللہ ایک فرد سے وہ کام لیتا ہے جو اللہ پوری جماعت سے کام نہیں لیتا۔ صحابہ کرام نے کام کیا تو اور تھا، امام ابو حنیفہ نے کام کیا تو اور تھا۔ اگر کوئی تم سے آدمی پوچھے کہ جس قدر حدیثیں صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری نے جمع کی ہیں، کیا کسی صحابی نے اتنی حدیثیں کٹھی جمع کر کے دی ہیں؟ آپ کہو گے جی نہیں۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بھئی سعودیہ کے شاہ فہد نے جس قدر لاکھوں میں قرآن کے نسخے تقسیم کیے ہیں، کیا کسی صحابی نے چھپا کے بھی تقسیم کیے ہیں؟ یہ بڑی عجیب سی بحث ہوگی نا، یہ بحث ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ ایک کام صحابہ کا تھا جو انہوں نے کیا، امام ابو حنیفہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب دنیا میں پیغمبر کو ٹھکانے ڈالنے والا کوئی نہیں تھا، صحابہ نے دیا۔ جب لوگ پیغمبر سے رشتے توڑ رہے تھے، صحابہ رشتے جوڑ رہے تھے، مکے والے نکال رہے تھے، مدینے والے جگہ دے رہے تھے، تو جو کام صحابہ نے کیا اس کام کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے وہ کام کیا جو امام صاحب سے پہلے کام کسی نے نہیں کیا۔ اس پر کبھی غیر مقلد کہتے ہیں اچھا جی امام ابو حنیفہ سے پہلا کیا صحابہ کے دور میں فقہ نہیں تھی؟ میں کہتا ہوں جی فقہ تو تھی، وہ فقہ پر عمل کرتے تھے؟ میں کہتا ہوں جی کرتے تھے۔ ان کی فقہ کا نام کیا تھا بتاؤ؟ اگر ہماری فقہ کا نام فقہ
حنفی ہے. میں کہتا ہوں یہ دجل اور دھوکہ اور شوشہ اور پروپیگنڈا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. ایک کام ابلیس کرتا ہے, ایک کام خناس کرتا ہے. ہم دونوں کے دشمن ہیں, شیطان کے بھی اور ساتھ ساتھ خناس کے بھی. ایک کام شیطان کا تھا اور ایک کام خناس کا تھا. کچھ کام وہ کرتا ہے جو بچ جاتا ہے, وہ کام یہ کرتے ہیں. میں رات مولانا لاہوری صاحب کے یہاں جلسے پرسوں مثال دے رہا تھا. میں نے کہا تھا ایک ہوتا ہے ہیڈ کوارٹر, اس کی نشریات کے لیے انتظام کیا جاتا ہے, لیکن جہاں اس کی نشریات کام نہیں کرتی وہاں پہ پوسٹر لگا دیا جاتا ہے نشریات کو مزید آگے پہنچانے کے لیے. تو غیر مقلدین کا ایک کام ہے. ابلیس ایک ہیڈ کوارٹر کا نام ہے جو سمندر کی سطح پہ تشت بٹا کر بیٹھا ہوا ہے. اس کی نشریات کہاں تک جاتی ہیں؟ جہاں تک مسجد کی زبان سے اللہ اکبر نہیں ہوتا. جہاں مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو ہیڈ کوارٹر کام چھوڑ دیتا ہے, وہاں پر پوسٹر غیر مقلدین کی شکل میں اپنا کام شروع کرتا ہے. تو ایک کام ہیڈ کوارٹر نے کیا, جہاں اس کی نشریات کے لیے جامر لگ گیا, وہاں پہ آگے بوسٹر نے کام شروع کیا. اللہ نے توفیق عطا فرمائی, ہم ہیڈ کوارٹر کو بھی توڑیں گے اور بوسٹر کو بھی توڑیں گے, اس کی نشریات بھی جام کریں گے, تمہاری نشریات بھی جام کریں گے. اس لیے میں طلباء سے کہتا ہوں کہ چھٹیوں میں کچھ ارادہ کرو 40 دن کا, کچھ ارادہ کرو ہمارے یہاں دورہ تفسیر کا, فراغت کے بعد کچھ ارادہ کرو 1 سال تبلیغی جماعت کا, کچھ ارادہ کرو 1 سال کے مناظرہ پڑھنے کا. فائدہ کیا ہوگا؟ بزرگ کہتے ہیں جماعت میں جانے کا ارادہ کرو گے شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی. میں کہتا ہوں ہمارے یہاں مناظرے کا ارادہ کرو گے خناس کی کمر ٹوٹ جائے گی. شیطان کی کمر بھی توڑنی ہے, خناس کی کمر بھی توڑنی ہے. اس لیے کچھ وہ کام کرو تاکہ شیطان کی کمر ٹوٹے, اور کچھ یہ کام کرو تاکہ خناس کی کمر بھی ٹوٹ جائے. اس لیے تو کہتے ہیں جی امام صاحب سے پہلے فقہ تھی. اب اس کو ذرا مثال سے سمجھو. میں مثال دے کر ایک بات کہتا ہوں, جو صحابہ کے دور میں قرآن پڑھا جاتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو صحابہ زیر زبر شد و مد کے ساتھ پڑھتے ہیں بغیر زبر زیر کے پڑھتے؟ سبحان اللہ. اور جب صحابہ الحمد پڑھتے تو الف پر زبر نہیں پڑھتے تھے, لام پر جزم نہیں پڑھتے تھے, ہاں پر زبر نہیں پڑھتے تھے. تو جو صحابہ قرآن پڑھتے تو زیر زبریں بھی پڑھتے تھے نا. اب اگر کوئی آدمی پوچھے بھئی زیر زبریں کس نے لکھی ہیں, تو جواب کیا دو گے؟ توجہ رکھنا, حجاج بن یوسف نے. تو جب زیر زبر لکھنے والا کون تھا؟ حجاج بن یوسف. اگر آدمی فوراً کہہ دے نہیں نہیں یہ بات غلط ہے, اگر حجاج بن یوسف نے لکھی ہیں تو صحابہ زیر زبروں کے بغیر پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں پڑھتے زیر زبروں کے ساتھ تھے, لکھا حجاج بن یوسف نے تھا. صحابہ فقہ پہ عمل کرتے تھے مگر تدوین امام ابو حنیفہ نے کی تھی, تو لکھا عمل وہ بھی کرتے تھے, لکھنے والا یہ تھا. صحابہ حدیث پہ عمل کرتے تھے مگر لکھا امام بخاری اور مسلم نے ہے. صحابہ زیر زبر سے قرآن پڑھتے تھے مگر لکھا زیر زبریں لگائیں حجاج بن یوسف نے ہے. مسائل فقہ پہ عمل صحابہ بھی کمر کرتے تھے مگر لکھ کر امام ابو حنیفہ نے دیا. یہ سیرہ امام ابو حنیفہ کے سر پہ ہے. اللہ ہم اس سیرے کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کیسٹ آپ کو آج ملی ہے اس کے بارے میں, مجھے کیسٹ ملی تو ہے مگر میری مجبوری میں اس کے 10 منٹ بھی نہیں سنتی. میں نے عرض کیا نا کہ میری مصروف اتنی ٹف ہوتی ہے, یقین کریں میں زبان سے نہیں بیان کر سکتا کہ میں کیسٹ مجاہدی دی 1 گھنٹہ کسی غیر مقلد کے اس کا جواب دینے لگی رہی, مگر میں اس کو 10 منٹ بھی نہیں سن سکا. میں نے کہا نا میں نے آج تھوڑی سی نرم گفتگو کی ہے, آئندہ جب آؤں گا تو ساری کیسٹیں سن کر آؤں گا انشاءاللہ. جو 2-4 ان کی کیسٹیں اکٹھی کر لو ان سب کا جواب ایک مرتبہ 100 سنار کی اور ایک لوہار سے مراد یہ نہیں کہ ہم لوہار ہیں, مطلب لوہار والی سٹ ہوگی, نہیں سمجھے, سٹ تو ہوگی جٹ کی مگر ہوگی لوہار والی, نہیں گل سمجھے. سٹ کس کی ہوگی؟ جٹ کی, مگر ہوگی کس کی؟ لوہار والی. کہتے ہیں ذاکر نائک کے بارے میں کچھ فرمائیں. میں نے آپ حضرات سے اب کہہ دیا ہے ذاکر نائک کے بارے میں ہر لاہور کے جلسے میں 2-4 جوابات بتاتے رہتا ہوں. اب ذاکر نائک کے بارے میں اس وقت تفصیلی گفتگو کروں گا جب آپ ذاکر نائک پر گفتگو کرنے کے لیے ایوان اقبال, الحمرہ ہال, کسی بڑی جگہ کا انتخاب کرو, پھر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. مجھے بھی تو گفتگو کرنے کا مزہ ہے نا یار, گفتگو سننے والے پروفیسر لاؤ, وکیل لاؤ, ماسٹر لاؤ, میری گفتگو تو سنے نا. ذاکر نائک پر مجھے بولنے کا مزہ ہے. ہر آئے دن مسجد کی چٹ میں تم کیا تو نہیں ذاکر نائک کے بارے میں, یہ میں نے چٹو پر بہت جواب دیے ہیں. ذاکر نائک پر انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو ہوگی, لیکن ہوگی کسی کھلے گراؤنڈ میں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں ساتھیوں کہتا ہوں پھر چینلوں کا اہتمام کرو, ہماری گفتگو بھی نشر ہونا. ذاکر نائک کو جن نے سنا ہمیں براہ راست سنیں تاکہ ذاکر نائک ہماری گفتگو کا تقابل تو سامنے آئے نا. ہم بند کمرے میں بولتے ہیں, وہ 14 چینلوں پر بولتا ہے, تو پھر گفتگو ہماری ان تک پہنچتی نہیں ہے. آپ حضرات اہتمام کرو گے نا انشاءاللہ, انشاءاللہ ہونا ہی ہونا انشاءاللہ. امام صاحب نے کتنے صحابہ سے لقاء ثابت ہے؟ حضرت امام حنیفہ کی 6 صحابہ سے شاگردی ثابت ہے, 70 صحابہ کا زمانہ ثابت ہے. 21 جون اگر آپ عمرے میں
میں نے عرض کیا نا انشاءاللہ 21 جو مولانا کا پروگرام ہے، اگر میرا بیرون کا سفر نہ ہوا تو میں انشاءاللہ حاضری دوں گا، اگر سفر بیرون کا ہوا تو پھر آنا مشکل ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ مسجد میں پڑھایا گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسجد میں نماز جنازہ قائل نے اس کی وضاحت فرمائے، تم نے امام ابو حنیفہ کا مسلک پڑھا نہیں، بیجا اعتراض کیا ہے۔ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مقتدی مسجد کے اندر ہو اور میت مسجد سے باہر ہو تو بلا کراہت جائز ہے، مسجد کے اندر میت بھی ہو اور مسجد کے اندر مقتدی بھی ہو یہ مکروہ ہے۔ اور وجہ کراہت امام صاحب کیا بیان فرماتے ہیں، وجہ کراہت یہ ہے نمبر 1 یہ مسجد نمازوں کے لیے ہے، مسجد جنازے کے لیے نہیں بنائے گی۔ نمبر 2 وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے جس میت کو تم مسجد کے اندر لائے ہو اس میں سے کوئی نجاست نکلے اور مسجد ناپاک ہو جائے گی، اس لیے احتیاط کا تقاضا کہ مسجد تم باہر میں لاؤ۔ تو امام صاحب حکم ایک علت پر مبنی ہوتا ہے، اگر وہ علت نہ ہو تو گنجائش ہوتی ہے۔ مثلا اگر جنازہ تو جنازہ گاہ میں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر باہر بارش ہو اور گنجائش نہ ہو تو پھر مسجد کے اندر آپ کو گنجائش نکل آئے گی۔ میں اس لیے کہتا ہوں اجتہادی مسئلوں میں اجتہادی حیثیت ہوتی ہے، لیکن ہم اجتہادی مسئلوں کو منصوص کا درجہ دیتے ہیں، پھر ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک نے بھی اپنی تقلید کا حکم نہیں دیا، پھر تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، یہ بات ڈکوسلے بازیاں اور خناس اور شیطان کی طرح وصف سے ڈال کے ذہن سازی کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی آپ سے کہے حضور کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کا نام کیا تھا، بولیے نا کیا نام تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے خلیفہ مان لو، کہا تھا نا مجھے مان لو، پھر نہیں ماننا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں کہا میں خلیفہ ہوں، صحابہ کی اجماع نے کہا تو خلیفہ ہے، تو ثابت ہو گیا۔ جس طرح اجماع امت سے ابو بکر صدیق کی خلافت ثابت ہے، اجماع امت سے امام صاحب فقہات اجتہاد بھی ثابت ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بھی مجھے صحابی مان لو، پھر نہیں ماننا چاہیے، پھر نہیں ماننا چاہیے۔ یہ تمہاری مسجد کے امام صاحب نے کبھی کہا مجھے امام مان لو، پھر نہیں ماننا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندو، جب لوگ کسی کو امام مان لیں امام بن جاتا ہے، کہنے کی حاجت ہے نہیں ہوتی۔ صحابہ کبھی نہیں کہتے ہمیں صحابی کہا کرو، لیکن چونکہ صحابہ تھے تو ہم نے صحابی مان لیا۔ خلیفہ تو رسول نہیں کہتا مجھے خلیفہ کہو، مگر خلیفہ تھے تو ہم نے مان لیا۔ امام ابو حنیفہ نے نہیں کہا میری تقلید کرو، جب لوگوں نے تقلید کی ہے تو امام صاحب نے انکار تو نہیں کیا۔ اب آپ نے پورا اشتہار دے دیا۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ فرق بیان کریں۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اب غلط فہمی لوگوں کو کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں صراحتاً حدیث پیش کریں، جبکہ صراحتاً حدیث بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فان المرأة في ذلك ليست كالرجل، جب عورت سجدہ کرے تو اپنے جسم کو زمین کے ساتھ ملا لے، اس لیے کہ مسئلہ صلاۃ میں عورت مرد کی طرح نہیں ہے۔ تو نبی نے فرق کر دیا نا، فرق کہاں پہ کرنا چاہیے، یہ کہاں کا کی تفصیل مجتہدین بتاتے ہیں، یہ تفصیل اللہ کا پیغمبر نہیں بتا رہا، تو مجتہد کو تفصیل بیان کرنے کا حق حاصل ہے۔ اچھا آپ یہ بتاؤ، غیر مقلدوں کی مسجدوں میں اذان عورت دے سکتی ہے، تکبیر عورت کہہ سکتی ہے، جماعت عورت کرا سکتی ہے، شلوار ٹخروں سے اوپر عورت کر سکتی ہے، ننگے سر نماز پڑھ سکتی ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہو کے لقمے دے سکتی ہے، تو فرق کے قائل ہیں یا نہیں؟ بولتے نہیں، فرق کے قائل ہے نا۔ فرق کیا ہے؟ وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات ہے، آدھا مانتے ہیں آدھا نہیں مانتے، ہم پورا فرق مانتے ہیں۔ فرق اتنا ہی ہے، آدھی عقل ہو تو آدمی آدھا مسئلہ مانتا ہے، پوری عقل ہو تو پورا مسئلہ مانتا ہے۔ فرق وہ بھی مانتے ہیں مگر آدھا مانتے ہیں۔ کسی ایک امام کے مقلد کا دوسرے امام کی تقلید کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو ایک امام دوسرے رجوع کیوں کرتے ہیں؟ بھائی یہ بات بہت لمبی ہوگی، میں نے عرض کیا ایسے سوالات کیے جاتے ہیں تربیتی نشستوں میں، جو گھنٹوں پر مشتمل تربیتی نشستیں ہوتی ہیں۔ ایک امام دوسرے امام کی تقلید نہیں کرتا، اس لیے کہ دونوں مجتہد ہیں، اور مجتہد اپنے اجتہاد کا پابند ہوتا ہے، دوسرے کے اجتہاد پر عمل نہیں کرتا۔ کبھی اگر ایک مجتہد اپنی رائے چھوڑ کر دوسرے کی رائے پر عمل کرتا ہے، اس کی وجہ عموم بلوہ ہے۔ عموم بلوہ مستقل اجتہادی اصول ہے، اجتہادی اصول سے مسئلہ بدلا اور اس کی شریعت کے اندر گنجائش۔ ہمارے بعض مسلمان بھائی کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے بعض بدعتی مسلمان بھائی کہتے ہیں فرق نہیں ہے۔ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، لیکن کون کہتے ہیں فرق نہیں ہے؟ بدعتی کہتے ہیں فرق نہیں ہے۔ غیر مقلد بدعتی بھی ہے، ملحد بھی ہے، اس لیے ہم وہ کہتے ہیں فرق نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جب ہم کہتے ہیں فرق ہے تو ہمیں فرق ماننا چاہیے۔ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس بات کو ہمارے مسلمان بھائی یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ غیر مقلد اگر کہتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو 2 سال گزر گئے ہیں، سیالکوٹ غیر مقلدین نے مسئلہ لکھ کر دیا تھا، نماز میں رفع الیدین فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، حدیث متواتر سے ثابت ہے، میں نے لکھوا لیا۔ اور 20 اگست کو فتح مبین کے نام پر میں نے 2 سالانہ کانفرنسیں تو کر لی ہیں، لیکن ابھی تک غیر مقلد سیالکوٹ اس تحریر پر
مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں آئے. جب ان سے الگ ملو گے کہیں گے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, کہیں گے لکھ کر دو کہتے ہیں لکھ کر نہیں دینا. غیر مقلد اللہ سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا لکھنے سے ڈرتا ہے, اتنا خدا سے ڈرتا جتنا اپنی ریکارڈنگ سے ڈرتا ہے. اس لیے وہ اللہ سے نہ ڈرے گا مگر لکھ کر دینے سے ڈر جائے گا. وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر تمہارے علاقے میں کوئی جرت مند غیر مقلد ہو اس سے لکھوا لو کہ وہ لکھ دے کہ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. دعا ہم کسی بھی قسم کا واسطہ نہیں ڈال سکتے سوائے اللہ کی رحمت کے. بالکل جھوٹ بولتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبیک, اے اللہ پہلے ہم تیرے پیغمبر کا وسیلہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے, اب تیرے پیغمبر کے چچا عباس کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں. وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا تو امام بخاری کی صحیح بخاری سے ثابت ہے, لیکن غیر مقلد اب بخاری کو نہیں مانگے گا, اب اس کو بخار چڑھے گا. جب مسئلہ اس کے خلاف آئے گا پھر بخاری کو چھوڑ دے گا, لیکن جب مسئلہ اس کے حق میں ہوگا پھر بخاری کو اٹھا کے دوڑتا رہے گا. بٹا سٹا کی شادی کہتے ہیں حرام ہے, غیر مقلد کہتے ہیں بٹا سٹا کی شادی حرام تو نہیں ہے لیکن اس پہ منافع کے بجائے نقصانات غالب ہیں, اس لیے بٹا سٹا کی شادی سے بچنا چاہیے. عموماً اس پہ نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید پر پختگی کے ساتھ پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پہلے سوئے رہتے ہو بابا. 28 جون روز ہفتہ بعد نماز عشاء جامع مسجد مسلم بن عقیل مقام مجتمع کانفرنس منعقد ہوگی. مولانا الیاس گھمن صاحب خطاب کریں گے. اپنے جلسے کا اعلان بھی میرے سے میں. بہت اچھا, الحمدللہ رب العالمین. میں کہتا ہوں نا دیوبندی خادم تم نے سچ مجھ مجھے نوکر سمجھ لیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اللہ ہم سب کو علم نافع عمل صالح رزق واسع عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ عقیدے کے بیمار کو بھی صحت عطا فرما دے. اے اللہ عقیدے کے مریض کو بھی شفا عطا فرما دے. اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. ان کے مقدر میں اگر ہدایت نہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو چن چن کے ختم فرما. اے میرے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما. اللہ ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما. اجمعین برحمتک یا